الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین اپنی پہچان کروانے کے لیے اس کائنات میں مختلف طرح کی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا ہے. ایسی ایسی چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں جس پر ہم نظر التفات بھی نہیں کرتے. اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں فرمایا، لوگ جو الگ الگ لینگویج بولتے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لوگوں کے جو کلر الگ الگ ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سورہ نحل کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اللہ نے اس زمین پر جو بھی چیزیں پیدا فرمائی اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رنگ دے دیا، الگ الگ کلر دے دیا. اس کلر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پہچاننے کی نشانی کو رکھا ہے. سمجھنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے کلر کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین کو پہچان سکتے ہیں. ایک ہی اللہ اور ساری دنیا کی ماؤں کی رحم مادر کو اللہ نے ایک ہی طرح بنایا، ایک ہی پروسیس، ایک ہی سسٹم ہے. اس کے باوجود انسان دنیا میں مختلف کلر کے، مختلف رنگ کے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ میری خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لوگوں کی زبانیں الگ، لوگوں کے کلر الگ ہیں، یہ مجھے پہچاننے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رنگ اور روپ کو لے کر ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اس رنگ اور روپ کو بس توحید کی دلیل ہی سمجھنا، آپس میں برتری کی دلیل نہ سمجھنا. ایک دوسرے سے کوئی رنگ کی بنیاد پہ بڑا چھوٹا ہو جائے، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. حلیۃ الاولیاء کی امام ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
अला ला फज़ला लिअरबी अला अजमी वला लिअजमी अला अरबी। खबरदार मेरी उम्मत के लोगों, मेरी उम्मत में किसी अरबिक बोलने वाले की फजीलत किसी ना बोलने वाले पे नहीं है, लैंग्वेज की वजह से फजीलत नहीं। वला लिअजमी अला अरबी, और न किसी अजमी की फजीलत किसी अरबी पे है। वला लिअहमर अला अस्वद, किसी गोरे की फजीलत किसी लाल रंग वाले की फजीलत किसी काले वाले पे नहीं। वला लिअस्वद अला अहमर, और किसी काले की फजीलत किसी लाल रंग वाले पे नहीं, किसी गोरे पे नहीं। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला बित्तक़वा, हाँ अगर फजीलत है इस्लाम के अंदर तो तक़वा की बुनियाद पर, नेकियों की बुनियाद पर, परहेजगारी की बुनियाद पर है, वरना तुम सब के सब कुल्लुकुम मिन आदम, आदम की औलाद हो। इन्ना अबाकुम आदम, तुम्हारे बाप आदम है और आदम एक ही है, कई एक नहीं। यानी इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि रंग और रूप और ज़बान की बुनियाद पर किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है। दोनों नुसूस से, यानी कुरान की आयत और हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की, दो जुमला हमें मिला। एक ये, अल्लाह ने जो ज़मीन पर मुख्तलिफ रंग पैदा किए, ये उसकी निशानियों में से एक निशानी है। इस रंग के ज़रिए से अल्लाह को पहचान कर उसकी इबादत करनी थी। ऐसा नहीं था कि इस रंग का इस्तेमाल करके आप शिर्क पे शिर्क धड़ल्ले से करते जाएं। दूसरी बात ये मालूम हुई कि रंग की बुनियाद पर हमारे और आपके दरमियान, यानी इंसानों के दरमियान कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता है। अच्छा आइए देखते हैं इस्लाम में रंग के ताल्लुक से और क्या कहा गया। रंग को आमतौर से पहनने में ज़्यादा गौर किया जाता है। इस्लाम ने एक रंग को पसंद किया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। ये वाजिबी हुक्म नहीं है, इस्तिहबाबी हुक्म है। यानी अल्लाह के नबी को पसंद है कि मेरी उम्मत के लोग इस पर अमल करें। वो क्या रंग है जिसको पहनना चाहिए? वो है सफ़ेद रंग। और ये वो रंग नबी का पसंदीदा है कि आप फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के जिंदा लोग भी पहने और मुर्दा लोगों को भी पहनाया जाए। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्बसू मिन सियाबिकुमुल बयाद, अपने सफ़ेद कपड़ों में से पहनो। में से कहकर नबी ने गोया इशारा दे दिया कि और भी रंग के आपके पास कपड़े हो सकते हैं, जायज़ है, लेकिन सफ़ेद कपड़े पहनो, ये बेहतरीन कलर है। वकफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, और अपने मुर्दों को इसी में कफन दिया करो। गोया कि जिंदों के लिए भी नबी करीम ने सफ़ेद कलर को पसंद फरमाया और मुर्दों के लिए भी इसी कलर को पसंद फरमाया। इसी हदीस में आपने एक और चीज़ इरशाद फरमाई, कहा व इन्ना मिन खैरी अकहालिकुमुल इस्मिद, सबसे बेहतरीन सुरमा जो है वह इस्मिद सुरमा है। ये हिजाज के अंदर पाया जाता है और इसका एक बेहतरीन प्रोडक्ट अस्बहान से भी आता है। अल्लाह के नबी इस ब्रांड की, इस सुरमे की फजीलत बतलाते हुए, फ़ायदा बतलाते हुए फरमाते हैं यजलुल बसर व युम्बितुश्शार, ये सुरमा जो आँख में लगाएगा इंसान तो उसकी आँख की बीनाई भी बढ़ती है और आँख की पलकों के बाल भी बढ़ते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान किया। इस हदीस में सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना नबी करीम का पसंदीदा अमल है। उम्मत को आप यही सिखा रहे हैं, ये पहनना ज़्यादा सवाब है। अलबत्ता नबी की ज़िंदगी को देखें, आपने दूसरे कलर भी पहने हैं। आपकी ज़िंदगी में काले कलर का भी लिबास मिलता है और लाल कलर का भी लिबास मिलता है, दूसरे कलर भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर सफ़ेद मिलता है। रंगों के ताल्लुक से खुलासा आपको मैं ये बताता चलूँ, औरतों के लिए इस्लाम में कोई भी रंग मना नहीं है, वो हर रंग का कपड़ा पहन सकती है। मर्दों के लिए ज़ाफ़रानी रंग, मुअस्फर, ख़ास तौर से वो पीला रंग जिसमें लाली मिली हुई हो, वो रंग और ज़ाफ़रानी रंग ये मर्दों के लिए हराम है। खालिस लाल रंग, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। बहुत सारे उलमा ने इससे मना किया है और बहुत सारे उलमा ने कहा कि पहन सकते हैं, लाल रंग में कोई कबात नहीं जब तक ज़ाफ़रानी रंग उसके साथ न मिला हुआ। तो ये रंग मर्दों के लिए ये दोनों कलर हैं जिससे बचना चाहिए। बाकी हर कलर हर मर्द पहन सकता है। लोगों में गलतफहमी है, काला कलर मर्द नहीं पहन सकता। नबी पाक से भी साबित है, सहाबियात से भी साबित है, यानी मर्द भी काला कपड़ा पहन सकता है, औरतें भी काला कपड़ा पहन सकती हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने याद दिलाई है,
کلر کوئی سا بھی ہو، اگر آپ کے سماج میں کفار بدعتی لوگ اس کلر کو خاص کر کے کسی تہوار پہ پہنتے ہیں تو آپ وہ کلر اس تہوار کے آس پاس یا اس تہوار میں نہ پہنا کریں، بچے کہیں ایسا نہ ہو آپ کو بھی لوگ بدعتی سمجھے اس کلر کی وجہ سے۔ مثال اپنے یہاں اگر سمجھنا ہے، محرم میں لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، سال بھر آپ پہنے کوئی حرج نہیں، لیکن محرم کے دنوں میں، محرم کے دن جس دن وہ لوگ مناتے ہیں، کالا کپڑے سے بچنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ کالا حرام ہے، اس لیے کہ بدعتی لوگوں کا ایک شعار ہے، بدعتی لوگوں کی ایک وہ پہچان بن گئی ہے، اس لیے اس کلر سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی جو لوگ شہرت کا لباس پہنتے ہیں اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا، اور وہ لباس مرد نہ پہنے جو عورتوں کے لیے خاص ہے، یعنی عورتوں کے لیے خاص جو لباس ہیں کوئی مرد پہنے تو یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ یہ پہننے کے تعلق سے ہو گیا۔ اگر ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں تو اس قرآن میں 6 کلر کا تذکرہ آیا ہوا ہے، تقریباً 9 آیتوں میں 6 کلر کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 1-2 کلر ملے جلے کلر کا ذکر ہے، میں اس کو نہیں بتا رہا، صرف جس میں خالص کلر کا ذکر ہے وہ 6 کلر۔ آئیے ایک ایک آیت اس کی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 اخضر، ہرا کلر، گرین کلر۔ اچھا، مسلمانوں کا ایک یہ بھی عقیدہ بگڑ چکا ہے کہ گرین کلر مسلمانوں کا ہے۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے کہ گرین کلر آپ کا ہے اور لال کسی اور کا ہے، نہیں، سب آپ کا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا میں نے پیدا کیا ہے، ان کلر کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اس میں غور کرو۔ اور واقعتاً اگر رنگوں پہ سائنٹیفک آپ ریسرچ کریں تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ رنگ کیوں بدلتے ہیں، کیسے بدلتے ہیں، اور خاص طور سے نیچرل رنگ جہاں سے رنگ کی پیداوار ہوتی ہے اس پہ غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کو پہچاننے کی چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرے کلر کے تعلق سے سورہ یاسین میں ایک چیز بیان فرمایا۔ آج ہم جو آگ جلاتے ہیں، آگ کی پیداوار کیسے ہوئی؟ قرآن بتاتا ہے کہ یہ پیڑ کے ذریعے سے ہوئی، پیڑ کے ذریعے سے، پیڑ آپس میں رگڑے اس کے ذریعے سے آگ پیدا ہو گئی، یا 2 پتھر آپس میں گرے اس کے ذریعے سے آگ پیدا ہو گئی، ایسی دنیا کہتی ہے۔ لیکن سورہ یاسین کی آیت کہہ رہی ہے کہ پیڑ کے ذریعے سے ہوئے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ہرے درخت کے ذریعے سے آگ پیدا کیا، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اسی آگ سے تم آگ جلاتے ہو، اسی آگ کو تم استعمال کرتے ہو، وہی ایندھن کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی اور ضرورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی اللہ نے من الشجر الاخضر، ہرے درخت کے ذریعے سے اللہ نے آگ کو پیدا کیا۔ تو یہ ہرے کلر کا ذکر یہاں پر، اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پہ۔ دوسرا کلر پیلا، اصفر جس کو کہتے ہیں، یہ بھی کئی آیتوں میں آیا ہے۔ ایک آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کے انگاروں کے تعلق سے، انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، جہنم کے شعلے جو جہنم میں بھڑک رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے جیسے دنیا میں تم بڑے بڑے محل دیکھ رہے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ رہے ہو، ان بلڈنگوں اور محلوں سے بھی بڑے بڑے جہنم کے ایک انگارے بنائے گئے، ایک شعلہ بنایا گیا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، اللہ کے نبی سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا قرآن کریم کے اندر، اے لوگو یہ جہنم کے انگارے اگر سمجھنا چاہے تو کتنے بڑے ہیں، دنیا میں جو اونٹ تمہارے پاس ہیں، پیلا اونٹ دیکھ لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے بھی بڑے بڑے بلڈنگوں سے بڑے بڑے جہنم کے انگارے اور شعلے بنائے گئے۔ جمالۃ صفر، پیلے اونٹ، یہاں پر پیلا رنگ آیا ہے۔ ایک تیسرا کلر سفید کلر، میں نے پہلے بتایا سفید اسلام میں پسندیدہ، میرے نبی کو پسند تھا، اس لیے قرآن کریم میں قیامت کے دن جہاں نیک اور برے لوگوں کو چھانٹنے کی باری آئی ہے وہاں اللہ نے 2 کلر کا یوز کیا، کالا اور سفید۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، گورے ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یعنی جنتی لوگ ہوں گے وہ۔ تو یہاں پر اللہ نے سفید چہرے والوں کو جنتی کہا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں جو کہ صحیح العقیدہ ہے۔ یہ 3 کلر۔ چوتھا کلر
کالا کلر، کالے کلر کا بھی ذکر قرآن میں ہے لیکن برے پس منظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مردوں اور عورتوں، دادی دادا کے بارے میں کہ جن کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ بنانے لگتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اس روئے زمین پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ خصوصاً مشرکوں کے بارے میں کہتا ہے، یہ مشرکین کہتے اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن انہی کے گھر میں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے، بتانے والی کوئی بتا دے کہ تمہاری بہو کو، تمہاری بیوی کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے مطلب برا ہو جاتا ہے، بنا لیتا ہوں۔ تو یہ برے پس منظر میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ ایک پانچواں کلر نیلا کلر، یہ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ ہے اور یہ بھی سزا کے پس منظر میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن جب لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، خاص طور سے گنہگاروں کو، تو مارے خوف کے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ یوم نحشر المجرمین یومئذ زرقا ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اس دن ہم مجرموں کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، ان کا حشر کریں گے، ڈر کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی پڑ چکی ہوں گی۔ یہ نیلا کلر صرف پورے قرآن میں اسی آیت میں آیا ہے۔ ایک چھٹا کلر بھی ہے قرآن میں، کون سا بچہ؟ لال۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں ذکر کیا، پہاڑوں کے پس منظر میں۔ اللہ نے کہا کچھ پہاڑ ایسے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ وَبِيضٌ وَحُمُرٌ، کچھ دنیا میں پہاڑ ایسے بھی ہیں جس سے مختلف قسم کے پتھر نکلتے ہیں، کہیں سفید کہیں لال، مختلف قسم کے ایک ہی پہاڑ میں الگ الگ رنگ کے پتھر نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ اپنی تعریف میں اور اپنی قدرت اور اپنے توحید کے دلیلوں میں پیش کر رہا ہے۔ تو یہ 6 کلر، ہرا کلر، پیلا، سفید، کالا، نیلا اور یہ لال، یہ 6 کلر قرآن کریم میں منشن ہوئے ہیں، اور بھی مختلف آیتوں میں الگ الگ معنی میں ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ سب سے اچھا کلر کون سا ہے؟ میں نے کہا سفید۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کلر ہوتے ہیں، یہ تو آپ نے سنا ہے، وائٹ ہے، بلیک ہے، گرین ہے، یلو ہے، کیا کیا ہے، یہ سب کلر جانتے ہیں، بچے جانتے ہیں، عورتیں جانتی ہیں، مرد جانتے ہیں۔ ایک اور کلر ہوتا ہے دین کا کلر، تہذیب کا کلر، تمدن کا کلر، سمجھ کا کلر، عقیدے کا کلر، ایمان کا کلر، اخلاق کا کلر۔ کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر فلاں کلر حاوی ہو گیا ہے، یہ فلاں رنگ میں رنگ چکا ہے، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں نا۔ اس معنی میں کون سا رنگ سب سے بہتر رنگ ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کا کلر، صبغہ مطلب ہوتا ہے کلر، اللہ کا کلر، ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ رب العالمین کے کلر سے بھی بہتر دنیا میں کوئی کلر ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وہ اللہ کا کلر جس کے رنگ میں ڈھلنے کے بعد بندہ خالص اپنے اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کا کلر کون سا کلر؟ توحید اللہ کا کلر ہو گیا، اللہ کے دین اسلام پہ چلنے کو، اللہ کے کلر کو اپنانے کو کہا گیا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا کلر، ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے کلر سے بہتر کون سا کلر ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ دین اسلام سے بہتر کون سا دین ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے دین سے بہتر دنیا میں کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ دین اچھا، اس کو بیان کرنے کے لیے کلر کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں اور اے دنیا کے لوگوں، تمہیں سب سے اچھے دین پہ چلنا ہے تو اس دین پہ آؤ جو پورا دین اللہ کے کلر سے رنگا ہوا ہے، یعنی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اگر کوئی تلاش کرتا ہے تو اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کا کلر، اسی کلر میں ہم سب کو رنگنا ہے۔ آج دنیا الگ الگ کلر میں، یہ کلر جو اللہ کو پہچاننے کے لیے بنائے گئے تھے اس میں لوگ رنگ رہے ہیں، ہمیں اس میں نہیں رنگنا ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اللہ کے کلر میں ہمیں رنگنا ہے۔ وہ کلر کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔
مطلب یہ ہے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ، گھر میں باہر مسجد میں اندر دکان میں مکان میں ہر جگہ آپ کے اوپر دین کا کلر دکھنا چاہیے، یعنی آپ کو دیندار ہونا چاہیے۔ اور آگے کی آیت میں اللہ نے فوراً کہا جب اپنا کلر بتاتا ہے یعنی اپنا دین کو انٹروڈیوس کرتا ہے، آگے اللہ نے فرمایا قُلْ لَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہیے جو اللہ سے روگردانی کر کے غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کیا تم ہم سے اللہ کی عبادت کے بارے میں حجت کرنا چاہتے ہو، بحث کرنا چاہتے ہو؟ ہم سے بحث نہ کرو، یہی اللہ کا کلر ہے، اسی کلر سے اگر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہو، دین اسلام والا بننا چاہتے ہو تو اسی والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم سے کوئی بحث نہ کرو، اسی اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں بلانے کے لیے آئے ہیں۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اپنے اعمال میں، ہم اپنی عبادتوں میں اپنے رب کے لیے خالص ہیں، دل لگا کر اس رب کی عبادت کرتے ہیں جیسے بھی کرتے۔ مشرکین کہتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیے محمد آپ کا رب الگ ہے، ہمارا رب الگ ہے۔ تو اللہ نے کہا ان سے کہیے ربنا و ربکم، ہمارا اور آپ کا رب ایک ہی ہے، فی اللہ، اس کا نام اللہ ہے۔ مشرکین کہتے تھے محمد تم بھی عبادت کر رہے ہو، ہم بھی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، غلط کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہماری عبادت عبادت ہے، توحید ہے، تمہاری عبادت میں شرک ہے۔ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور ہم مخلص ہیں تم مشرک ہو، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور کہتے ہو کہ ہماری بھی عبادت ہے تمہاری بھی پوجا پاٹ ہے، فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، تمہارے نام اعمال میں شرک لکھا جائے گا، تم مشرک لکھے جاؤ گے، نتیجہ تمہارا جہنم ہے، ہمارا نتیجہ جنت ہے۔ اے نبی آپ یہ بیان کر دیجئے۔ یہ اللہ کا رنگ اور یہ توحید کی بات، یہ دین اسلام کی فضیلت ہر مسلمان کے دل میں پیوست ہونی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم کا شرکیہ یا اپنے مسلمانوں کا کوئی بدعتی تہوار ہے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس تہوار میں دکان لگائے۔ دوبارہ کہوں، توحید پرستوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس تہوار میں دکان لگائے، ان کے مالے بیچنا، تہوار میں استعمال والی چیزیں بیچنا سراسر حرام ہے۔ یہاں تک علماء نے فتوے دیے کھانے پینے کی چیزیں بیچنا جا کر وہاں وہ بھی حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو اس تہوار میں مدد کرے گی، تعاون کرے گی، وہ چیز آپ کے لیے بیچنا حرام ہے، وہاں دکان لگانا ہی حرام ہے۔ اب ذرا سوچئے کتنے تہواروں میں مسلمان، ہم توحید پرست، ہم یہ سب نہیں کرتے لیکن دکان لگاتے ہیں۔ آپ کے میلے میں درگاہ شریف کے لگاتے ہیں، لوگ غیروں کے تہوار میں لگاتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، بیچتے ہیں سامان۔ کچھ کنڈیشن لگا کے علماء نے جائز کہا ہے، لیکن کنڈیشن آپ نہیں اپلائی کر پاؤ گے۔ کہا جانچو پڑتال کرو، یہ میرا سامان کہیں اس تہوار میں کہیں یوز میں نہ آ جائے۔ بعض لوگ مالا بیچ رہے ہیں، کوئی رنگ بیچ رہا ہے، کوئی پٹاخے بیچ رہا ہے، کوئی بندوق کی نلی پڑاکی پھوٹنے والی بیچ رہا ہے، کوئی رنگ بھرنے والا بیچ رہا ہے، مسلمان بیچ رہے ہیں، اس کی کمائی حرام ہے، کمائی حرام ہے۔ کیوں؟ ایک ہی اسلام کا اصول ہے کہ رب کو گالی دینے والے دے رہے ہیں، مسلمانوں تمہارا حق بنتا ہے، تمہارے رب کو گالی دی جا رہی ہے، روکو، نہیں روک پا رہے ہو، کم سے کم اتنا تو ایمان ہو کہ بولو میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، میں اس میں حصہ نہیں لے سکتا، میں ان کو مبارکبادی، گالی دینے کی مبارکبادی دوں گا کہ واہ آپ کو مبارک ہو، میرے رب کو گالیاں دو۔ آپ کو پتہ ہے جو تہوار چل رہا ہے اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ جو لوگ منا رہے ہیں ان کو نہیں پتہ تو آپ کو کہاں سے پتہ ہوگا؟ اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، ایک مذہب ہے زرتشت، بلکہ ایک پیغمبر کا نام لوگ بتاتے ہیں، یہ مجوسیوں سے کٹ کے آیا ہے۔ مجوسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، انہی سے ایک ڈیولپڈ یہ ریلیجن بنا ہے، اور یہ بہت پہلے 11ویں صدی سے لے کے 15ویں صدی کے بیچ میں آ چکا ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے دنیا میں دو خدا ہے، دنیا میں دو خدا ہے، ایک اچھائی کا ہے، ایک برائی کا ہے۔
اچھائی کا خدا اور برائی کا خدا، یہ عقیدہ بنایا، اسی کا پرچار کرتے رہے۔ جو یہ آج تہوار ہے اس میں یہی کانسیپٹ ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ بری روحوں کو ہم جلا رہے ہیں، جس کو آپ ان کی بھاشا میں کہہ سکتے ہیں راچھس، ہم راچھس جلا رہے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ اچھائی کا خدا خوش ہو جائے گا اور برائی کی طاقت مٹ جائے گی۔ عقیدہ یہی ہے کہ دو خدا ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کی قسم ہے کوئی بھی مسلمان اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے اس میں آپ کو شراکت داری نہیں دکھانی ہے، حصے داری نہیں دکھانی ہے۔ میں نے بتایا فرض کیا تھا آپ پر، ہم پر فرض کیا تھا کہ ان کو سمجھاتے، اپنے بھارت کے بھائیوں کو جو قومی بھائی ہیں ان کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، اللہ کی طرف لایا جائے۔ اس سے بڑا کوئی احسان ان کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا دین خیر خواہی پہ ڈیپینڈ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الدین و النصیحہ، ہمارا دین پورا ٹوٹل خیر خواہی ہے، دوسرے کی بھلائی چاہنا۔ ان کی بھلائی یہ ہے کہ ان کو شرک کی دنیا سے نکالنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، فرض، چاہے فرض کفایہ ہی صحیح لیکن فرض ہے۔ ہم اگر یہ نہیں کر پا رہے ہیں، قانون ہمارے ساتھ نہیں ہے یا ہم مجبور ہیں، کم سے کم درجہ یہ بن رہا ہے کہ آپ اس میں حصہ نہ لیں، کسی بھی طریقے سے آپ اس میں حصے دار نہ ہو۔ آپ نہ دکان کھولیں، نہ آپ کسی کو مبارکبادی دیں، شبھ کامنائیں دیں، نہ کسی کو ہیپی ویپی بولیں۔ اگر آپ نے حصے داری دکھائی تو یقین مانیے اس کے آپ مجرم ہوں گے۔ توبہ لازم ہے اللہ رب العالمین سے۔ ایک قرآن کی آیت ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے مفسرین جن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی قول نقل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا مسلمان کون ہوتا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ مسلمان وہ ہے جو جھوٹی باتوں کے اوپر گواہ نہیں بنتا، اس کا تماشائی نہیں بنتا، وہاں جاتا ہی نہیں، وہاں پر حاضری نہیں دیتا۔ جب وہاں سے گزر جائے کوئی بری اور جھوٹی بات، شرک والی بات، بدعت والی بات، گمراہی والی بات اس کے پاس آ جائے یا راستے میں پڑ جائے، مرّو کراما، وہ وہاں سے ایک شریف آدمی کی طرح گزر جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر زور، جھوٹی بات سے مراد کفار کے تیوہار ہے، کفار کے تیوہار ہے۔ اگر یہ تو اوپری بات ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اوپر اوپر سے کر رہے ہیں، ہماری کوئی دلی محبت نہیں ہے، پھر بھی حرام ہے۔ لیکن اگر دلی محبت اس تیوہار کی بنیاد پر ہو جائے تو یہ کفر ہے۔ بڑا نازک مسئلہ ہے یہ، ولا اور برا کا مسئلہ ہے، عقیدے کی حفاظت کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، اور یہی میسج و پیغام ہے۔ لوگ دنیا کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو رنگ رہے ہیں۔ مسلمانوں صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں خود کو بھی رنگو، اپنے اہل و عیال کو بھی رنگو، اور دنیا کو بھی اللہ کے رنگ میں رنگنے کی بات کرو، یعنی توحید والا، اسلام والا بننے کی بات کرو۔ یہی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے روزوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کے نیکیوں کو قبول کرے، گناہوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالی ہر کسی کے شر سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ہماری عبادت گاہیں، ہماری مساجد، مدارس، ہماری عیدگاہیں، قبرستان رب العالمین تیرے سہارے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کمزور ہیں، پروردگار تو ہم سب کی مدد فرما۔ اے اللہ رب العالمین اسلام کے شعائر، اسلام کی نشانیاں اور اسلام کے بڑے بڑے لوگ جو بھی اس دین اسلام کے بڑے چہرے ہیں وہ سب نشانے پہ ہیں، پروردگار سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔